بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وملک النصاب لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول۔ تفريع ثالث على أن ما لا مثل له لا يضمن، يعني إذا شهد الرجلان بأنه طلق امرأته بعد الدخول فحكم القاضي عليه بأداء المهر والتفريق ثم رجع الشاهدان فعندنا لا يضمنان للزوج شيئا، لأن المهر كان واجبا عليه بسبب الدخول سواء كان طلقها أو لا، فما أتلفا شيء عليه شيئا إلا حل استمتاعه بالمرأة، وهو الذي يعبر عنه بملك النكاح، وليس له مثل لا مماثلة البضع ببضع آخر، فإن ذلك في الشريعة حرام ولا مماثلة بالمال، لأن تقومه بالمال لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة لشرفه، ولا يظهر عند التفريق أصلا، ولهذا صحت إزالته بالطلاق بلا بدل ولا شهود ولا ولي ولا إذن، وإنما تصير متقومة في الخلع بالنص على خلاف القياس۔ اور دخول کے بعد طلاق کی گواہی سے ملک نکاح کا تاوان نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے اس اصول پر کہ غیر مثلی چیز کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے، تیسری تفریح ہے، یعنی جب دو شخصوں نے اس بات پر گواہی دی کہ فلاں آدمی نے دخول کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پس قاضی نے اس پر ادائے مہر اور تفریق کا حکم کر دیا، پھر دونوں گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو ہمارے نزدیک یہ دونوں گواہ شوہر کے لیے کسی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مہر تو شوہر پر دخول کی وجہ سے واجب ہوا تھا، خواہ شوہر اس کو طلاق دے یا طلاق نہ دے، بس گواہوں نے شوہر کا کچھ حصہ ضائع نہیں کیا، مگر عورت کے ساتھ اس کے لطف اندوز ہونے کا جواز، اور یہ وہی ہے جس کو ملک نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ملک نکاح کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ ایک بضع کو دوسرے بضع سے مماثلت ہے، اس لیے کہ یہ شریعت میں حرام ہے، اور نہ مال کے ساتھ مماثلت ہے، کیونکہ ملک نکاح کا متقوم بالمال ہونا ظاہر نہیں ہوتا ہے، مگر نکاح کے وقت تو اس کی شرافت کی وجہ سے، اور تفریق کے وقت بالکل ظاہر نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو طلاق کے ذریعے بغیر بدل کے، بغیر گواہوں کے، بغیر ولی کے اور بغیر اجازت کے زائل کرنا درست ہے، اور بضع کا خلا کی صورت میں متقوم ہونا تو یہ خلاف قیاس نص کی وجہ سے ہے، اور طلاق بعد الدخول کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَا يَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ
لأن قبل الدخول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق ولأنها تحتمل أن ترتد أو طاوعت ابن الزوج فحينئذ يبطل المهر أصلا وإنما أكد نصف المهر بالطلاق فكان الشاهدين أخذا نصف المهر من يد الزوج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها. اور طلاق بعد الدخول کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ جب گواہوں نے طلاق قبل الدخول کی گواہی دی اور پھر رجوع کیا تو شوہر کے لیے آدھے مہر کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ قبل الدخول شوہر پر مہر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قبل الدخول شوہر پر مہر واجب نہیں ہوتا طلاق کے وقت، مگر طلاق کے وقت اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ عورت مرتد ہو جائے یا شوہر کے بیٹے سے پھنس جائے، منہ کالا کر لے، تو اس وقت مہر بالکل باطل ہو جائے گا۔ نصف مہر کو طلاق کے ذریعے موقت کیا گیا ہے، گویا گواہوں نے شوہر کے قبضے سے آدھا مہر لے کر عورت کو دے دیا، لہذا یہ دونوں اسی چیز کے ساتھ ضامن ہوں گے جو انہوں نے عورت کو دیا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، سابق میں جو قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کا کوئی مثل نہ ہو، نہ مثل کامل ہو، نہ مثل قاصر ہو، نہ مثل صوری ہو، نہ مثل معنوی، تو اس کا تاوان واجب نہیں ہوتا۔ اس عبارت میں اس پر تیسری تفریع بیان کی گئی ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں نے یہ گواہی دی کہ حامد نے دخول اور جماع کی وجہ اگر دو آدمیوں نے یہ گواہی دی کہ حامد نے دخول اور جماع کے بعد اپنی رفیق حیات کو طلاق دے دی ہے، اس گواہی کے نتیجے میں قاضی نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی اور شوہر پر مہر ادا کرنے کا حکم کر دیا۔ پھر دونوں گواہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کر لیا اور یہ کہا کہ ہم لوگوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، تو ہمارے نزدیک یہ دونوں گواہ شوہر کے لیے کسی چیز کے ضامن نہ ہوں گے اور ان پر کسی طرح کا کوئی تاوان واجب نہ ہوگا، کیونکہ دخول اور جماع کرنے کی وجہ سے شوہر پر مہر تو واجب ہو ہی چکا تھا، خواہ وہ طلاق دیتا یا طلاق نہ دیتا، لہذا ان گواہوں نے شوہر کی کوئی چیز تلف نہیں کی ہے، البتہ بیوی کے ساتھ لطف اندوز ہونے کو اور جماع کا جو جواز تھا، جس کو ملک نکاح کہا جاتا ہے، اس کو ضائع کر دیا ہے، یعنی ان کی گواہی سے ملک نکاح باقی نہیں رہا، لیکن ملک نکاح ایسی چیز ہے جس کا کوئی مماثل نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ملک نکاح یعنی بضاع کی مماثلت بضاع کے ساتھ ہے اور نہ بضاع کی مماثلت مال کے ساتھ ہے۔ بضاع کی مماثلت بضاع کے ساتھ تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ تبادلہ شریعت میں حرام ہے، یعنی شریعت میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ اگر گواہوں نے شوہر کے بضاع کو تلف کر دیا تو وہ اس کے بدلے میں دوسرا بضاع لطف اندوز ہونے کے لیے دے دیں، اور مال کے ساتھ بضاع کی مماثلت اس لیے نہیں ہے کہ ملک بضاع مال کے ساتھ متقوم نہیں ہوتا، یعنی ملک بضاع کی کوئی قیمت مالی نہیں ہے، اور رہا نکاح کے وقت
بصورت مہر مال کا واجب ہونا، تو یہ ملک بضاع کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ محل یعنی بضاع کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے بصورت مہر مال واجب کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر شوہر کو بضاع کا مالک مفت بنا دیا جائے تو لوگوں کے دلوں میں بضاع کی عظمت اور شرافت باقی نہیں رہیں گی، اور تفریق کے وقت تو بضاع چونکہ کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا بلکہ شوہر کی ملک سے آزاد ہوتا ہے، تفریق کے وقت تو بضاع چونکہ کسی کی ملک میں داخل نہیں ہوتا بلکہ شوہر کی ملک سے آزاد ہوتا ہے، اور آزاد ہونا بذات خود ایک عظمت اور شرافت کی چیز ہے، اس لیے تفریق کے وقت بضاع کبھی متقوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق کے ذریعے بضاع کو زائل کرنے کے لیے نہ بدل کی ضرورت ہے، نہ گواہوں کی، نہ ولی کی، اور نہ عورت کی اجازت ہوگی۔ انما تصیر متقومۃ فی الخلع، اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ کہ منافع بضاع تفریق کے وقت خلا کی صورت میں متقوم ہوتے ہیں، یعنی عورت خلا میں منافع بضاع کا بدل دے کر ان کو شوہر کی چنگل سے نکالتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافع بضاع تفریق کے وقت بھی متقوم بالمال ہوتے ہیں، حالانکہ آپ نے فرمایا ہے کہ منافع بضاع تفریق کے وقت بالکل متقوم بالمال نہیں ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلا میں منافع بضاع کا متقوم بالمال ہونا خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ عز اسمہ کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افتدت بِهِ، یعنی اگر تم لوگ اس بات سے ڈرو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، تو کچھ گناہ نہیں ہے دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے یا عورت مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے چھڑا لے اور مرد وہ مال لے لے۔ بہرحال خلا میں منافع بضاع کا متقوم بالمال ہونا خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اور جو چیز خلاف قیاس نص سے ثابت ہو اس پر نہ دوسری چیز کو قیاس کیا جاتا ہے اور نہ اس کو لے کر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، لہذا آپ کا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ صاحب نور الانوار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماتن نے طلاق بعد الدخول کی قید اس لیے لگائی کہ جب دونوں گواہ طلاق قبل الدخول کی شہادت دے دیں گے اور پھر اس سے رجوع کر لیں گے تو وہ دونوں شوہر کے لیے نصف مہر تاوان دینے کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ دخول سے پہلے شوہر پر صرف طلاق کے وقت مہر واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ عورت نعوذ باللہ مرتد ہو جائے یا شوہر کے بیٹے سے جو دوسری بیوی سے ہیں پھنس کر حرام کاری کر بیٹھے، حالانکہ ان دونوں صورتوں میں عورت کے ناشزہ ہونے کی وجہ سے مہر بالکل باطل ہو جاتا ہے، پس دخول سے پہلے طلاق پر گواہی دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق کی وجہ سے نصف مہر مؤکد ہو جائے گا۔ حاصل یہ کہ جس مہر کے ساقط ہونے کا احتمال تھا وہ نصف مہر گواہوں کی گواہی سے واجب ہوا ہے، لہذا ایسا ہو گیا گویا ان گواہوں نے نصف مہر شوہر کے قبضے سے غصب کر کے اس عورت کو دے دیا ہے، اور غاصب شیء مغصوب کا چونکہ ضامن ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں گواہ بھی نصف مہر کا تاوان ادا کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأشياعه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.